بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ابھی آپ پرزور مصائب برادر اکبر علی جناب مولانا علی جعفر صاحب قبلہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ کربلا یقیناً عزیز و بیان کرنے کا نام نہیں، کربلا ایک تصور کا نام ہے۔ مومنین رئیس منزل نے آج اس بارگاہ جناب مسلم میں کسی اور کا غم منانے کے لیے مومنین کو نہیں جمع کیا ہے، بلکہ ان 18 بنی ہاشم کا غم منانے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں کہ جنہیں کربلا میں رولا رولا کر مارا گیا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا تصور شرط ہے، اور بس اتنا سمجھ لو کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کربلائے معلیٰ سے منسوب ایک پرچم نگاہوں کے سامنے ہے، اور جب بھی عزادار کربلائے معلیٰ جاتا ہے، تصور کرو عزادارو، اس وقت کربلا کی تڑپ بہت ہوتی ہے۔ جیسے ہی سفر کی 8-9 تاریخ آتی ہے، چاہنے والے بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور پورے ایام اعظم میں صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں کربلا بلا لو، مولا ہمیں کربلا بلا لو۔ اسی کربلا کی وادی سے ایک پرچم تمہاری نگاہوں کے سامنے آیا ہے، اور یہ پرچم کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اے مولا اگر اس سال نہ بلایا تو سال آئندہ ضرور بلا لینا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب تمہاری نگاہوں کے سامنے جو منظر ہے وہ کسی قیامت سے کم منظر نہیں ہے عزادارو۔ ذرا تصور کرو، قیامت کا فقرہ سننا عزادارو، بلک بلک کے رو لینا۔ یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ننھے ننھے بچے ہیں، اور کچھ بچے اپنے ہاتھوں میں نشانیاں لیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ بچے ہیں جو ابھی تمہاری نگاہوں کے سامنے آئیں گے۔ وہ بچے کچھ نہ لیے ہوں گے بلکہ اپنے سروں پہ خالی کوزے رکھے ہوئے ہوں گے، اور خالی کوزے رکھ رکھ کے صدائیں دے رہے ہوں گے، امو جان اللہ تش، امو جان اللہ تش، اللہ تش کی صدائیں بلند ہوں گی۔ ذرا ان بچوں کو دیکھتے رہنا اور کربلا کے بچوں کو یاد کر لینا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا صرف تصور شرط ہے۔ کسی خطیب کے کلیجے میں اتنی تاب نہیں ہے جو کربلا کو بیان کر سکے۔ کربلا صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ تصور کا نام ہے۔ یہ ننھے ننھے بچوں کو دیکھو اور ذرا کربلا کے بچوں کی طرف چلو۔ بس ایک منظر مجھے پڑھنا ہے عزادارو، اور اس منظر کو سوچ لینا اور بلک بلک کے رو لینا عزادارو۔ کون سے بچے ہیں؟ یہ وہی بچے ہیں کہ جن بچوں کی آواز سنانے کے لیے آقا حسین سرکار ابوالفضل عباس کو لے کر قیام میں آئے، اور ایک جملہ کہا، اے عباس، اے عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دیتا، اے عباس میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن عباس ذرا ان ننھے ننھے بچوں کی آوازوں کو سنو۔ اللہ اکبر عزادارو، بتصور شرط ہے۔ یہ ننھے ننھے بچے، کربلا کے 54 بچے تاریخ میں ملتے ہیں کہ کربلا میں 54 بچے موجود تھے، صرف 5 بچوں کا پتہ چلا عزادارو، 48 بچوں کا پتہ نہ چلا یہ بچے کہاں تھے۔ جب میں نے راوی سے پوچھا یہ تمام بچے کہاں گئے، بس عزادارو ذرا اس جملے کی قدر کر لینا اور اپنی آنکھوں سے آنسو روانہ کر لینا۔ 54 بچوں میں عزادارو صرف 5 بچوں کی تعداد کربلا میں ملی، باقی تمام بچے کہاں گئے؟ بس عزادارو مقتل کے جملے ہیں، کچھ بچے جب قیام حسینی میں آگ لگائی گئی، کچھ بچے قیام میں جل کے مر گئے۔ اللہ اکبر، کچھ بچے قیام میں جل کے مر گئے، لیکن عزادارو کچھ بچوں کے لیے یہ ملتا ہے، مقتل کے جملے ہیں کہ کچھ بچے جب شہداء کے لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا، عزادارو کربلا کے کچھ بچے
انہی شہداء کے لاشوں کے ساتھ پامال ہو گئے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ذرا منظر کو دیکھنا عزادارو، تصور کرتے رہنا، اب تمہاری نگاہوں کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے وہ کسی محتاج کا تعارف نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، تمہاری نگاہوں کے سامنے جعفر ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے وہ جناب جعفر ابن عقیل کا تابوت ہے۔ بس زیارت کرتے رہیے، تصور کر کر کے روتے رہیے۔ کلیجے میں اتنی تاب نہیں عزادارو جو میں مکمل مصائب بنی ہاشم کے آپ کے سامنے کر سکوں، لیکن بس ایک جملہ کہوں گا عزادارو، اس تابوت کو دیکھنا اور بڑے خوش نصیب ہو عزادارو کہ کم سے کم آج یہ تابوت کاندھوں پر نظر آ رہے ہیں۔ عزادارو، یہ تابوت عزاداروں کے کاندھوں پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن کربلا کے شہداء جن کی لاشیں بے گور و کفن پڑی رہی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اب جو تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت ہے۔ عزادارو، اس تابوت کو دیکھو اور تصور کر کے گریہ کر لینا کہ آج یہ تابوت تو اٹھ رہے ہیں کہ کم سے کم کاندھوں پہ تو ہے، اگر کاندھوں پہ ہے تو اس کے ساتھ ایک احترام اور ہو رہا ہے کہ مومنین جا کے بوسہ تو دے رہے ہیں، مومنین جا کے تابوت کو چوم تو رہے ہیں، لیکن عزادارو، یہ تابوت جو آج تم اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہو، کربلا میں یہی جنازے بے گور اور کفن پڑے ہیں، ان شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب جو تمہاری نگاہوں کے سامنے تابوت آ رہا ہے جناب عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت ہے۔ عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت ہے، عقیل کے فرزند عبد الرحمن کا تابوت آ رہا ہے۔ مومنین یقیناً زیارت کرتے رہو اور کربلا والوں کے شہداء کو یاد کر کر کے گریہ کرتے رہو۔ ابھی ہمارے بھائی نے جب مجلس کو خطاب کیا تو جملہ کہا، یقیناً وہ بڑا نایاب جملہ تھا کہ کربلا پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف تصور کا نام۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب جو تمہاری نگاہوں کے سامنے تابوت آ رہا ہے عزادارو، یہ کسی اور کا تابوت نہیں ہے، جناب محمد ابن علی سعید ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، محمد ابی سعید کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ اللہ اکبر، بس آپ اس وقت ہیں تو لکھنؤ میں، لیکن کیفیت برداشت کرو عزادارو، ہو تو اس وقت لکھنؤ میں، شہر اعظم میں ہو ہے نا، لیکن تمہارے ذہن کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ عزادارو، روز تم ویڈیو کربلا کی دیکھ رہے ہو، کروڑوں کی تعداد میں ان شہداء کو سلام کرنے عزادار کربلا معلیٰ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس اب جو تمہاری نگاہوں کے سامنے تابوت آنے والا ہے عزادارو، یہ تابوت کسی اور کا نہیں ہے بلکہ جناب عبداللہ ابن علی کا تابوت ہے۔ علی کے بیٹے عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے۔ نگاہوں کون علی عزادارو کہ جو صرف خیبر فتح کرنے میں نہ تھے ساتھ، بلکہ عزادارو علی بھی کربلا میں موجود تھے۔ اللہ اکبر، علی بھی کربلا میں موجود تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ عزادارو، جب کربلا کا واقعہ شاہد ہوا تو نانا نے اپنے مزار کو الوداع کہا، علی نے نجف کو الوداع کہا، ماں زہرا نے بقیع کو الوداع کہا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزادارو، اب جو تابوت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے وہ کسی اور کا تابوت نہیں ہے، جناب عثمان ابن علی کا تابوت آ رہا ہے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، عثمان ابن علی کا تابوت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں انشاءاللہ مکمل جو فضل مصائب ہے وہ حق ادا کروں گا، لیکن عزادارو، پے در پے آپ کے سامنے تابوت آ رہے ہیں اور آپ ان تابوتوں کی زیارت کر رہے ہو، بڑے احترام کے ساتھ اٹھا کے لے کے جا رہے ہو۔ کچھ بچے تابوت بچے بھی پکڑے ہوئے ہیں، لیکن عزادارو ذرا سوچو کہ تصور شرط ہے۔
اب جو تمہاری نگاہوں کے سامنے تابوت ہے، عزادارو محمد ابن علی کا تابوت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ عزادارو یہ تابوت ہے محمد ابن علی کا۔ اس تابوت کو دیکھو، کربلا کی طرف رک کر کے کہو، اے مولا، آج جس طریقے سے ہم اس جگہ پر تابوت اٹھا رہے ہیں، اے مولا ان تاریخوں میں ہمیں کربلا بلا لینا، بہت تڑپ ہے کربلا جانے کی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب تمہاری نگاہوں کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے، عزاداران مظلوم کربلا، محمد ابن مسلم ابن عقیل، جناب عزاداران مظلوم کربلا، اب جو تمہاری نگاہوں کے سامنے تابوت ہے، وہ جعفر ابن علی کا تابوت آ رہا ہے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، جعفر ابن علی کا تابوت ہے، پے در پے آپ کی نگاہوں کے سامنے تابوت آ رہے ہیں اور آپ مصائب ہو رہے ہیں۔ ذرا تصور شرط ہے عزاداران مظلوم کربلا، ان تابوتوں کی زیارت کرو اور اپنے حق میں دعا کرتے رہنا مسلسل، کیونکہ تم تنہا نہیں آئے ہو عزادارو، یہاں اپنے ساتھ اپنے گھر کے بچوں کو بھی لائے ہو، کیونکہ تنہا تم غم منانے نہیں آئے ہو۔ اگر گھر میں مائیں ہیں تو مائوں کو بھی لائے ہو، اگر گھر میں بہنیں ہیں تو بہنوں کو بھی لائے ہو۔ کیوں سب کو ساتھ میں لے کے آئے ہو؟ بچوں کو اس لیے لائے ہو تاکہ بچے کربلا کے بچوں کو یاد کر کے روئے۔ ماؤں کو اس لیے لائے ہو کہ کربلا کی ماؤں کو یاد کر کے ہماری مائیں روئے، اور بہنوں کو اس لیے ساتھ لائے ہو تاکہ ہماری بہنیں آئیں زینب کو ان کے بچوں کا پرسہ دے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، اب جو تمہاری نگاہوں کے سامنے تابوت ہے، وہ محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ بس عزادارو، اب تمہاری نگاہوں کے سامنے جو تابوت ہے، وہ عزادارو محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ بس مصاب ہو جانا اور اب آمادہ ہو جانا رونے کے لیے عزادارو۔ اب میں کوشش کروں گا کہ تمہارا حق ادا کر دوں۔ یہ جو تم 18 بنی ہاشم کے تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہو اور زیارت کے لیے آئے ہو عزادارو، اب اس کا حق ادا ہو جائے۔ بس عزادارو، اب وہ وقت آ گیا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے، وہ کسی اور کا تابوت نہیں آ رہا ہے، بلکہ زینب کے لال اور ابن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اور ابن عبداللہ کا تابوت ہے۔ میں کہوں گا بانیان سے کہ یہ دونوں تابوت، اونو محمد کے تابوت دونوں ساتھ میں لے کے آؤ، کیونکہ عزاداران مظلوم کربلا، بس سننا عزادارو، جب یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ مدینے سے چلنے کے لیے تیار تھا، تو امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں کسی کے سلام کی آواز آئی۔ عزادارو، وہ سلام کسی اور کا نہیں تھا، بلکہ زینب کے شوہر عبداللہ کا سلام تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو آواز دی، زینب، اے زینب تمہارا شوہر عبداللہ آئے ہیں، اے زینب تمہارا شوہر عبداللہ آئے ہیں۔ بس عزادارو، اب سننا، بڑا قیامت کا فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ جناب عبداللہ آئے ہیں، تنہا نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں میں دونوں بچوں کو لائے ہیں، اور جناب زینب کا دل بھر آیا کہ شاید عبداللہ کربلا جانے سے نہ روک لے، کربلا جانے سے منع نہ کرے۔ بس عبداللہ آئے، عبداللہ نے کہا، اے بی بی، میں کربلا جانے سے نہیں منع کروں گا، لیکن سفر بجانے کے لیے کچھ شرط ہوتی ہے۔ جب سفر بجایا جاتا ہے تو پہلے صدقہ نکالا، جب سفر بجایا جاتا ہے تو پہلے صدقہ نکالا جاتا ہے۔ اے زینب، جب بھیا حسین پر مصیبت پڑے تو ان کو ہماری طرف سے، محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ عزادارو، وہی تو منظر تھا کہ جب شہداء کے لاشیں آئے اور شہداء کے سر آئے ہیں، تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ جب دونوں محمد کے سر آئے ہیں تو ان سروں کو لینے والا کوئی نہ تھا۔ بس عزادارو، ظالم کہتا ہے کہ ان بچوں کی ماں مر گئی،
ان بچوں کی ماں مر گئی جو ان کے سروں کو لینے والی نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا یہ نہ کہنا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی، ارے ان بچوں کی ماں موجود ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ ہم اس کے سر کو لیں کہ نگاہوں کے سامنے تابوت آ رہا ہے، ابو بکر ابن حسن کا تابوت آ رہا ہے، بس زیارت کر لینا عزادارو اور مصائب ہوتے رہنا۔ بس قسم خدا کی یہ کیا منظر کشی ہو رہی ہے کہ آپ کو جہاں جہاں تک نگاہیں پہنچ رہی ہیں صرف عزاداروں کا ایک مجمع نظر آ رہا ہے، جو مجمع اپنی آنکھوں سے آنسو روانہ کر رہا ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، اب جو تابوت تمہاری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے وہ کسی اور کا تابوت نہیں ہے بلکہ عبداللہ ابن حسن کا تابوت آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن حسن کا تابوت ہے عزادارو، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، ذرا دیکھ لو منظر، بڑا قیامت کا منظر ہے عزادارو کہ جناب عبداللہ کا تابوت ہے، حسن کے لال عبداللہ کا تابوت چاہنے والوں کے کہنے پر اٹھا ہوا ہے اس وقت، لیکن آدمی کم سے کم بڑھ کے بوسہ تو دے رہا ہے ان تابوتوں کو، لیکن عزاداران مظلوم کربلا اب تڑپ کے سن لینا، اب اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے وہ تابوت کربلا کا واحد جنازہ ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب قاسم گئے ہیں مقتل میں تو عالم یہ تھا کہ قاسم کا تابوت آ رہا ہے۔ کون قاسم؟ وہی قاسم ہے نا کہ جو چچا کے پاس آئے، آواز دی چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے، چچا مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجیے، تو مولا حسین کا کیا جملہ تھا؟ اے میرے لال قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دوں کیونکہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ اے میرے لال قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دوں کیونکہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، بس جب آقا نے اجازت نہ دی قاسم دوڑتے ہوئے ماں کے قریب آئے، ماں کو ایک منظر یاد آ گیا کہ میرے لال قاسم جو تمہارے بازو پر ایک تعویذ ہے، جو تمہارے بابا کی تحریر ہے، اس تعویذ کو لے کے جاؤ اور چچا تمہیں اجازت دے دیں گے۔ بس آپ مقتل کا جملہ سننا عزادارو، جناب قاسم اپنے بابا کا تعویذ لے کر مولا حسین کی بارگاہ میں آئے۔ بس تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے آقا حسن کی تحریر کو پڑھا، کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، کچھ دیر کے لیے مولا بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد جب غصے فاقہ ہوا مولا نے آواز دی جاؤ میرے لال قاسم جاؤ، لیکن عزادارو یہ جنازہ وہ جنازہ ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے کہ مولا حسین نے کبھی قاسم کے بازوؤں کو چوم کے اٹھایا، لاش کے ٹکڑے لائے ہیں عزادارو، ابھی تک شہداء کی لاشیں حسین قیام تک لائے، لیکن یہ لاش ایسی تھی کہ عزادارو امام نے ایک گٹھری بنائی اور لا کے فروا کے سامنے رکھی۔ بس فروا نے اس گٹھری کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے آقا میرے لال کی لاش کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ قاسم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جو کربلا میں بکھر گیا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس سنو عزادارو، ابھی تک تو آپ نے سب جگہ دیکھا کہ علم بلند نظر آ رہا ہے۔ اے عزادارو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس وفادار کا علم ہے کہ جو آقا کے پاس اجازت کے لیے آئے، آقا سے اجازت مانگی، آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ مولا حسین کہتے ہیں عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں کیونکہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ بس میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ مولا عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور آقا کی طرف مخاطب ہوئے اے میرے آقا اب وہ لشکر کہاں؟
اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی عباس علمبرداری کرے گا؟ بس عزادارو، مولا عباس کے مسائل تو نہیں پڑھ سکتا، کلیجے میں طاقت نہیں ہے، بس ایک واقعہ سنو، اگر تڑپ سکتے اس جملے کو تو سن کے تڑپ لینا عزادارو۔ ایک ذاکر نے مولا عباس کے مسائل پڑھے، اور مسائل پڑھنے کے بعد وہ ذاکر بستر پر گیا اور سو گیا۔ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، خواب میں کوئی اور نہیں آیا بلکہ آقا عباس خود آئے ہیں اور ذاکر سے کہہ رہے ہیں، اے میرے ذاکر، اے میرے ذاکر، تو نے میرے مصائب میں کمی کی۔ آقا میں نے کوئی مصائب میں کمی نہیں کی، مولا میں نے پڑھا کہ آپ نے مشق سکینہ کو بھرا، مولا میں نے پڑھا کہ آپ کا دایاں بازو قلم ہوا، مولا میں نے پڑھا کہ آپ کا بایاں بازو قلم ہوا، مولا ایک تیر آیا جو مشق سکینہ میں لگا۔ نہیں میرے ذاکر، تو نے میرے مصائب میں کمی کی۔ سنا دارو، ایک منظر پڑھنا ہے اور بلک بلک کے رو لینا۔ نہیں میرے ذاکر، تو نے میرے مصائب میں کمی کی۔ کہا آقا میں نے پڑھا کہ ایک تیر آیا جو آپ کی آنکھ میں لگا، لیکن آپ کے بازو تو سلامت نہ تھے، آپ نے اس تیر کو نکالنا چاہا، دونوں زانوؤں کو ملایا، جیسے ہی تیر کو نکالنا چاہا ایک ظالم آگے بڑھا، سر پہ گرزے آہنی مارا۔ نہیں میرے ذاکر، تو نے میرے مصائب میں کمی کی۔ بس ایک مرتبہ ذاکر کہتا ہے، آقا آپ گھوڑے سے زمین پر آئے، آپ نے آقا کو مدد کے لیے بلایا، آقا سلام عقل قبول کرو۔ حسین نے کمر کو پکڑا، اے عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ بس سنو دارو، اس علم کو دیکھیں اور غازی کے مصائب ان کی زبانی خود سن لو۔ بس مولا عباس کہتے ہیں، میرے ذاکر سن، تو نے میرے مصائب میں کمی کی۔ اب سنو ذاکر، کربلا کے سارے شہیدوں میں اور مجھ میں یہ فرق تھا، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ اے ذاکر، اے ذاکر، کربلا کے سارے شہیدوں میں اور مجھ میں یہ فرق ہے، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ اے میرے ذاکر، میرے بازو سلامت نہ تھے، میں تیورا کے منہ کے باہر زمین پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس سنو دارو، اب تمہاری نگاہوں کے سامنے جو تابوت ہے، بس اس تابوت کو دیکھو میری بہنوں۔ اگر یہ تابوت کو دیکھنا، اگر تمہارے بھائی ہو تو اپنے بھائیوں کو دیکھ کر اور کربلا کے اکبر کو یاد۔ بس سنو آدھا، کلیجے میں تاب نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں، بس اتنا سن لو کہ یہ قافلہ مدینے سے چلنے کے لیے تیار تھا۔ حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی، بابا بابا۔ بس عزادارو، وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی بلکہ حسین کی بیمار بیٹی سغرا۔ بابا میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے ساتھ لے چلو، بابا میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے ساتھ لے چلو، لیکن ایک ارمان ہے بابا۔ میری بیٹی تیرا کیا ارمان ہے؟ بابا ایک مرتبہ بھیا اکبر سے ملا دو۔ اے میرے بابا ایک مرتبہ بھیا اکبر سے ملا دو۔ مولا حسین نے، سننا بڑے آرام سے پڑھنا ہوتا تھا، مولا حسین نے جناب علی اکبر کو بلایا اور ایک جملہ کہا، میرے لال تیری بہن سغرا تجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ بس علی اکبر آئے، سغرا نے ایک مرتبہ باہوں میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا، بھیا بھیا آج دستور بدل رہا ہے، ارے جب کوئی پردیس سے وطن واپس آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، کوئی نشانی لے کے آتا ہے۔ اے بھیا آج اپنی بہن کو اپنی کوئی نشانی دے کے، اے بھیا آج اپنی بہن کو اپنی ایک نشانی دے کے چلے جاؤ۔ میری بہن تجھے کیا نشانی چاہیے؟ سنو عزادارو، اب جس کے جوان یہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ اس جملے کو سن لینا اور بلک کے رو لینا۔ جناب سغرا کہتی ہے، بھیا بھیا اپنی کوئی نشانی دے دو۔ میری بہن تجھے کیا نشانی چاہیے؟ کہا بھیا کچھ دیر خاک مدینہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ بس علی اکبر مدینے کی خاک پر کھڑے ہوئے، سغرا نے اپنے ہاتھوں میں مدینے
مدینے کی خاک کو اٹھایا، اکبر کے پیروں پہ ڈالنا شروع کیا، اکبر کے پیروں پہ مدینے کی خاک کو ڈالا، اور جناب صغرا کہتی ہے بھیا اب اس خاک پر اپنے پیروں کے نشان بنا دو۔ عزادارو، اکبر نے اس خاک پر اپنے پیروں کے نشان بنائے، بس جناب صغرا کہتی ہے جاؤ بھیا خدا حافظ۔ علی اکبر چلے، بس جناب صغرا نے اس خاک کو سمیٹا، گٹھری بنا کر رکھ لیا، اس خاک کو سمیٹا اور گٹھری بنا کے رکھ لیا۔ بس 1 منٹ اور لوں گا آپ کا، 1 منٹ، اس تابوت کا حق ادا کر دوں عزادارو۔ وقت آخر جب مولا حسین نے علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تو ایک جملہ کہا، میرے لال کوئی ارمان ہے؟ اے میرے لال کوئی ارمان ہے؟ کہا بابا ایک ارمان ہے۔ کہا میرے لال کیا ارمان ہے؟ کہا بابا ایک مرتبہ بہن زہرا سے ملا دو، بابا ایک مرتبہ بہن صغرا کی زیارت کرا دو۔ حسین نے انگلیوں کو جب بلند کیا، میرے لال کیا نظر آیا؟ کہا بابا مدینہ نظر آیا۔ میرے لال اب کیا نظر آیا؟ کہا بابا محلہ بنی ہاشم نظر آیا۔ بس آقا حسین کہتے ہیں اے میرے لال اب کیا نظر آیا؟ کہا بابا جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ اے بابا جب مدینے سے چلے تھے صغرا نے میرے پیروں کی خاک ایک گٹھری بنا کے رکھی تھی، صغرا اسی گٹھری پہ منہ رکھے ہے، آواز دے رہی ہے اے بھیا، اے بھیا، اے بھیا مجھے یقین ہے واپس نہ ہوگے، کیونکہ اس خاک نے اپنا رنگ بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ بس اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس اب تصور کرو جن ماؤں کی گودیاں بھری ہوئی ہیں، وہ گودیاں بھری ہوئی اس لال کا صدقہ مانے۔ اب ایک ماؤں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہماری مائیں ہیں ان سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے میری ماؤں جب تمہارے گھر میں شب بیداری ہوا کرے، بالخصوص جس رات میں شب بیداری ہوا کرے اس رات میں اپنے بچے کو پیار نہ کیا کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بچے کو پیار کرو اور رب آپ کو اپنی اجڑی ہوئی گود۔ اللہ اکبر۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، یہ اس کا جھولا ہے کہ جس کا عالم یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام در خیمہ پر آئے، آواز دی رباب میرے لال کو مجھے دے دو، رباب میرے لال کو مجھے دے دو۔ بس ایک مرتبہ رباب نے آقا حسین کو بچے کو دیا اور دینے کے بعد واپس لے لیا۔ سنو ایک ماں کی محبت، بچے کو واپس لے لیا اور اس کے بعد رباب کہتی ہے مولا حسین سے میرے لال کو واپس کر دیا۔ رباب ابھی تو نے اپنے لال کو دیا تھا، یہ واپس کیوں مانگ رہی ہے؟ بس سنیں گے عزادارو، رباب طرف سے کہتی ہے میرے والی لائیے اس کے ننھے ننھے بالوں کو سنوار دوں، یہ بچہ پہلی مرتبہ کسی میدان میں جا رہا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام بچے کو لے کے چلے، چلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا۔ میں مکمل مصائب نہیں پڑھ سکتا، بس جیسے ہی بچے کے کان میں ایک جملہ کہا، میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اے میرے لال اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو یہیں پر تمام کر دو۔ بس اصغر نے اپنی اکڑی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ ادھر سے عمر ساتھ ملعون نے آواز دی، اینا اینا ہرملا اختا کلام الحسین، اے ہرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ بس عزادارو ہرملا نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، تیر چھوٹ کر زمین پر گرا، ایک مرتبہ پھر تیر کو جوڑا، پھر تیر چھوٹ کے زمین پر گرا، پھر تیر چھوٹ کے 3 مرتبہ تیر گرا۔ عمر ساتھ آواز دیتا ہے اے ہرملا ایک ننھے سے گلے کا نشانہ نہیں، اے ہرملا ایک ننھے سے گلے کا نشانہ نہیں لے سکتا۔ بس
ہرملا سے ایک مرتبہ طلب کے کہتا ہے او میرے ساتھ میں تمہیں کیا بتاؤں، جیسے ہی چلے کمان میں تیر کو جوڑتا ہوں سامنے سے کوئی نقاب پوش بی بی آتی ہے، آواز دیتی ہے اے ہرملا، اے ہرملا میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو اب تمہاری نگاہوں کے سامنے پھر ایک علم آ رہا ہے، یہ علم کس کی نشانی ہے؟ اسی کی نشانی ہے کہ جس نے عمر بھر بھائی کو آقا کہا، آقا کہا بھائی نہ کہا دادا رو۔ بس وقت آخر مولا حسین جب جناب عباس کے قریب آئے ایک جملہ کہا، اے عباس، مولا عباس کہتے ہیں عباس جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آقا دنیا سے جا رہا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ بس مولا کہتے ہیں عباس کیوں نہیں زیارت کرتے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ حسین نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا، عباس نے بڑی حسرت سے آقا کے چہرے کو دیکھا۔ بس ایک جملہ مولا حسین کہتے ہیں اے عباس میں نے تمہارے ارمان کو پورا کر دیا، اے عباس میرا بھی ایک ارمان ہے۔ آقا کیا ارمان ہے؟ اے عباس جب سے دنیا میں آئے ہو تم نے ہمیشہ آقا کہا، کبھی بھائی نہ کہا۔ بس عباس سلام گئے، ایک جملہ کہا اماں نے منع کیا، اماں نے منع کیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس اور آپ کی مجلس بھی تمام ہو رہی ہے اور یہ نقابت بھی تمام ہو رہی ہے۔ اب جس کا انتظار تھا وہ تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ بس اس تابوت کے لیے اتنا کہوں گا کہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا۔ ابھی یہ تابوت ہے اور اس تابوت کے پیچھے آقا کی وفادار سواری ذوالجناح بھی موجود ہے۔ تو سننا عزادارو کون حسین؟ وہی حسین جو وقت آخر جناب زینب کی خدمت میں پہنچے، آواز دی زینب تم پر حسین کا آخری سلام، لیلا تم پر حسین کا آخری سلام، اما فضہ تم پر حسین کا آخری سلام۔ بس جناب زینب کہتی ہیں بھیا دل یہ چاہتا ہے کہ تمام بیویاں باری باری رخصت کریں، لیکن امام حسین کہتے ہیں میری بہن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو باری باری رخصت کریں۔ پر جناب زینب کہتی ہیں بھیا اب ہمارے شہر اعظم لکھنؤ میں یہی تو ہوتا ہے کہ جب ہماری مائیں آقا کے تعزیے کو گھر سے رخصت کرتی ہیں تو منظر کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں آقا کا تعزیہ، چاروں طرف سے بیویاں، ہر بیوی کہتی ہے الوداع حسین، الوداع حسین۔ بس عزادارو سننا، کلیجے پر ہاتھ رکھو، منظر کو سن لینا۔ جب کربلا میں حلقہ بنا، زینب نے کہا بھیا خدا حافظ، ام کلثوم نے کہا بھیا خدا حافظ۔ اس حلقے میں مجھے سب نظر آئے لیکن بڑا تلاشا 3 برس کی مظلومہ، 3 برس کی مظلومہ سکینہ مجھے اس حلقے میں نظر نہ آئی۔ یہ بچی کہاں تھی؟ یہ بچی کہیں اور نہیں تھی بلکہ آقا کی سواری ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی تھی۔ اے بابا، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ بس عزادارو جناب سکینہ کہتی ہیں مولا حسین کا ایک جملہ سن لو، پھر اس کے بعد تابوت کو آگے بڑھانا۔ مولا حسین کا ایک جملہ سنو، اے میری بچی مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، میں شاید تیرے لیے پانی کا اہتمام کروں۔ بس جیسے ہی پانی کا نام سنا بچی تڑپ گئی، بابا اے بابا اب پانی کا نام نہ لینا، چچا بابا پانی کا نام نہ لینا۔ بس بابا ایک ارمان ہے، اس ارمان کو پورا کر دو۔
میری بچی تیرا کیا ارمان ہے بابا؟ بابا مجھے ایک مرتبہ اپنے سینے پر سلا لو بابا، کچھ دیر آرام کروا لو۔ مولا حسین نے بچی کو بلایا۔ یہ بچی اتنی مظلومہ تھی عزادارو کہ کبھی اکبر کے سینے میں برچھی کیانی دیکھی، کبھی قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، کبھی اصغر کے چھدا ہوا گلا دیکھا۔ یہ بچی صبح سے روتے روتے اتنا تھک چکی تھی، جب باپ کا سینہ ملا کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کوئی اور نہیں آیا بلکہ دادی زہرا آئی۔ اے سکینہ میرے لال کو رخصت کر، اے سکینہ میرے لال کو رخصت کرو۔ بس عزادارو مولا حسین ادھر سے چلے، ادھر شمر ملون چلا، شمر ملون چلا۔ بس سننا عزادارو، شمر ملون چلا، خنجر کو زمین پر مارتا ہوا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے شمر یہ خنجر کو زمین پر کیوں مار رہا ہے؟ بس شمر کہتا ہے اس لیے حسین کا گلا کٹنے میں اذیت ہو، آقا کا گلا کٹنے میں اذیت ہو۔ بس عزادارو وہ وقت آ گیا، یہ ملعون آقا کی پشت پر سوار ہوا، حسین کے بالوں کو پکڑا، خنجر کو پھیرنا شروع کیا۔ بچے سے ہی خنجر چلا، ایک ماں نے آواز دی، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالجنا تجھ سے میں روئی ہوں۔ اور دی بھیا اور دی